آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، آپ کے لیے لے کر آ گئے ایک مرتبہ پھر اپنا پروگرام کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ ٹیم اے نے بولنا ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ جی، دو ٹیمیں بناتے ہیں، یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی۔ تو آپ نے بولنا ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ جی، آپ میں باہم مقابلے بھی ہونے والے ہیں، دلچسپ پروگرام آپ دیکھیں گے، دلچسپ مقابلے انشاءاللہ ہوں گے، نعت خوانی بھی سنیں گے، مرحبا کی دھومیں بھی مچائیں گے اور نعتیں بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ لیکن پروگرام کے شروع کے اندر ہم شامل کرتے ہیں درود اور سلام۔ تو آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، درود ان پر، سلام ان پر۔ آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار۔ جی، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، درود ان پر، سلام ان پر، اور یہ مل کر ہم یہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بچے آ جائیں بھائی، آپ بھی آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں بیٹی، جی اٹھ جائیں، شاباش، آپ بھی آ جائیں، آپ کو تو پتہ ہے کہاں ہوتا ہے، آپ بھی آ جائیں، جلدی 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 انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس مہینے کو ماہ درود و سلام بھی بنانا چاہیے کہ یہ بھی ایک انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانے کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جھنڈا اوپر رہے گا، ٹھیک ہے، جھنڈا نیچے، ہاں جھنڈا نیچے نہیں جائے گا، جھنڈا اوپر، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جلوس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے تو وہاں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ محفل میں جاتے ہیں وہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جھنڈا نیچے نہیں، اور اس جھنڈے کا کام جھنڈے کا لینا ہے، ڈنڈے کا نہیں۔ یہ لہراتے لہراتے پتہ چل رہا براہ والے کی آنکھ پھوڑ دی، وہ آیا تھا آنکھ لے کے واپس بغیر آنکھ کے جا رہا ہے، تو ایسے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آپ لہرائیں گی تو میرا بھی خیال کر لے گا، ٹھیک ہے جی، میرے آ جاتا ہے پتہ چل رہا ہے۔ تو درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، اور گھروں پر جو موجود ہیں آپ بھی ہو سکے کھڑے ہو کر درود و سلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن 80 بار مجھ پر درود پڑے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرب سے ہم حلقوں کا اپنے بھروسے، ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں، پلہ بھاری بناتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ،
اور اسی درود و سلام کے ساتھ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ کونین میں تم سا کیا پیارا شعر ہے، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا، ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ جب ہمارے محبوب کی شان بیان ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو محبت کرنے والا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی، ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ خوش، اور خوش ہو کر کہیں گے ہاں۔ کسی کو بلوانا پڑے گا کیا، یا خود سے کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیسے کہیں گے؟ کتنی آواز میں کہیں گے؟ تو اب محفلوں میں شرکت ہوتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے محفل میلاد منائی جاتی ہے، تو وہاں بھی ہم جائیں گے، جھنڈے ساتھ میں انشاءاللہ ہوں گے، اور جب نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہوگی تو ہم اس میں شامل بھی ہوں گے، اور اگر شامل یوں نہیں ہو سکے تو کم از کم نعت سننے کے بعد، بیان سننے کے بعد ہم کہیں گے تو خوش ہو کر اچھے انداز سے ہم نے پروگرام کے اندر بھی شامل رہنا ہے۔ اور یہاں جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، اور جو مدنی چینل پر موجود ہیں آپ اگر کھڑے ہو کر شامل تھے تو آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کو بھی اجازت ہے بیٹھنے کی، اور لیکن بیٹھ جائیں، کہیں جائیں نہیں، ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنے رہیں، اور اس انداز سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منانا ہے، خوشیاں منانی ہیں۔ یہ کتنا اچھا انداز ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے موجود ہے مدنی چینل، کتنے پیارے پیارے پروگرام لے کر آ رہا ہے، دین کی پیاری پیاری باتیں بھی آپ کو سنا رہا ہے، تو آپ اچھے انداز سے جھنڈے وغیرہ ہو سکے تو لے کے بیٹھ جائیں، گھر میں ایک ماحول بنائیں، جھنڈے لے کر جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو بڑے ہیں وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کے لیے انہیں گھر کے اندر اچھے انداز سے بٹھائیں، ان کے ساتھ خود بھی شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، کیونکہ یہاں شان و بیان ہو رہی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ جن کے جیسا کونین میں کوئی نہیں۔ دیکھیں قرآن میں کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ بھی درود بھیجتا ہے، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک درود بھیجتا ہے یعنی اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی درود بھیجنے کا حکم دیا ہے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمتوں کی دعا کریں، درود بھیجا کریں۔ تو کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مومن بھی درود بھیج رہے ہیں، تو ایسا کونین میں کوئی نہیں۔ تو ایسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان ہو رہا ہے، ان کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے، جواب ڈھونڈے ہوتا ہے، جی ان کو پتہ ہے بھائی، جواب ڈھونڈے۔ تو آئیے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جواب ڈھونڈے۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ جی جواب ڈھونڈے کے لیے یہاں باؤل موجود ہیں، اس کے ساتھ پنے بھی موجود ہیں، یہاں پر اس باؤلز کے اندر موجود ہیں جواب۔ کیا موجود ہیں؟ جواب۔ مائک کہاں ہے؟ مائک دیں ایک، چلے بھائی، نہیں آپ کو کیپٹن بنائیں گے نا تو آپ نہیں دیں، اور کہاں ہے؟ اچھا چلے کسی کا تو لینا پڑے گا، تو فدا الرحمان بھائی کا مائک لے لیتے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عاطف رضا۔ تو یہ جھنڈے کا کیا بنا دیا آپ نے؟ یہ گول گول کر کے دیکھیں نا، ویسے لہرانا ہوتا ہے، آپ نے یہ کر دیا، اس کو واپس کھول لیں، ٹھیک ہے جی۔ عاطف بھائی آئیں گے مقابلے میں آپ، تو ٹیم بی کی طرف سے ہم عاطف بھائی کو لے رہے ہیں، آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم سوال کریں گے، اس کے اندر جواب موجود ہیں، آپ سے مشورہ بھی یہاں ہو سکتا ہے، یا آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہاں سے جواب لے کے وہاں پر بورڈ پہ لگانا ہے۔ اور ٹیم اے سے کس کو لیں؟ آپ کو لیں، آپ کو لیں، آپ پہلے شامل ہوئے نا؟ ہوئے، تبھی تو آپ کو یاد تھا جی۔ آپ آ جائیں، چلے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ انس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میرا سوال کہاں ہے؟ میں سوال ڈھونڈتا ہوں، آپ جواب ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سوال آپ کے لیے یہاں سے سوال ہوگا، اور آپ نے نکال کے جلدی سے لگانا ہے جواب، اور مدد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے پہلا سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تھوڑے مشکل سوال ہوتے ہیں تو اس میں جواب آپ نے مدد دینی ہوتی ہے ان کے،
ٹھیک ہے جی، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے ان مشکل سوالات کے ذریعے۔ ہجرت مدینہ کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے نکل کر کون سے مقام پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تھے؟ چلے بھائی یہ ہمارے شروع ہو گئے۔ نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ اب مائک نہیں ہے ایسے ہی بتانا ہے۔ انس بھائی، چلے بھائی انس بھائی، وہ جگہ کا نام بتانا ہے جہاں پر ہجرت کے لیے جب جا رہے تھے تو اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملے تھے۔ یہاں پر اچھا ہوا کیا تھا؟ چلے بھائی یہاں کھلی اجازت ہے، کھلی مدد کی، دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی کیا نکلتا ہے۔ کہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مقام، یہاں نام موجود ہے میں نہیں بیان کر رہا، وہ یہ ڈھونڈیں گے، کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھا اور ارشاد فرمایا اے شہر مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اے شہر مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہ رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی مقام پر آ کر ملے اور پھر آپ نے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ یہ ہجرت جو مکے سے مدینے ہو رہی ہے تو ایک مقام پر ملاقات ہوئی تھی، یہاں پر جناب آپ آ جائیے ادھر بورڈ کی طرف، جی لگا لے بھائی لگا لے، ٹھیک ہے چلے مجھے دیتے پہلے لگاتا ہوں، ہاں تھوڑا سخت تو ہے، چلے ماشاءاللہ۔ انس بھائی ہے نا، انس بھائی نے تو لگا لیا اور ٹیم بھی ابھی تک ڈھونڈی چلی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ 5 4 3 1 چلے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں لگایا آپ نے، یہ الٹے ہاتھ سے لینا دینا بھی ہو رہا ہے، یہاں سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ جھنڈا ہے، کیا لگا رہے؟ چلے آپ لگا رہے ہیں، چلے لگائیں جو لگا رہے، تو سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا، ہاں ادھر بھی توجہ، الٹے ہاتھ سے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آگے لے کر یہ بورڈ نیچے جائے گا مجھے لگ رہا آج۔ چلے بھائی یہ انہوں نے لگایا بنو نجار اور انہوں نے لگایا حزبرہ، جی ٹیم بی صحیح ہے آپ کا جواب؟ صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح بتاتے نا، مائک میں تو بتائیں صحیح ہے نہیں ہے، کیوں غلط کیوں بتایا آپ نے؟ ان کو اروانا تھا، یہ جھنڈا الٹا ہوا ہے آپ کا، ٹائم نہیں تھا، اور کیا آپ کو پورا شام تک رات تک ٹائم دے دیں؟ اتنا سارا تو ٹائم آپ کو دیا تھا۔ ٹیم اے کا جواب درست ہے، کیا بات ہے، کیسے پتا چلا؟ یہ تکا ہے؟ جو نام تھے وہ دوسرے تھے۔ اچھا مائک میں بتائیں بھائی، انہوں نے ٹیکنیک لگائی ہے جی۔ یہ جو انہوں نے نام لگایا ہے تو قبیلے کا نام ہے، اور باقی اس میں جو نام تھے وہ کسی شخص کے تھے، کسی صحابی کے۔ دیکھیں یہ غور و فکر، وہ قبیلے کا نام ہے بنو نجار۔ اب یہ آپ تو غور کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا، آپ ہے نا، آپ کیپٹن ہیں، ہاں ادھر ہے ہمارے عثمان بھائی کیپٹن اور ادھر ہے ہمارے غفران بھائی کیپٹن، ٹھیک ہے جی۔ تو کیپٹن صاحب آپ انہوں پہ نہیں چھوڑیں گے، آپ پر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ چلے بھائی سیکنڈ کے لیے کون آ رہا ہے؟ اب آپ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ چلے بھائی سیکنڈ کے لیے اس کو، اور آپ کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آسان آ گیا ہے لیکن میں آسان بدل دیتا ہوں۔ اچھا، ہجرت مدینہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد قباء کے مقام پر کن صحابی کے گھر پر ٹھہرے تھے؟ جی یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہجرت مدینہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد قباء کے مقام پر کن صحابی کے گھر ٹھہرے تھے؟ جب ہجرت ہو رہی تھی تو پہلے قباء کے مقام پر، پھر اس کے بعد آگے مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تھے، تو وہاں کس کے ہاں ٹھہرے تھے؟ مدینے میں جہاں ٹھہرے تھے وہ تو بڑے مشہور ہیں، کون ہیں؟ مائک میں حضرت ابو ہاں وہ ہیں، لیکن یہاں پہلے کی بات ہو رہی ہے جی۔ ٹیم بی تو ابھی تیار ہو گئے، یہ تو مدینے کی چاہیے، لیکن یہ تو نہیں اب تو لگا رہے تھے، ویسے یہ مدد ہو گئی آپ کی جی۔ ٹیم اے جلدی کرنا ہے ورنہ اب کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی دونوں کے لیے جی۔ ٹیم اے نے لگا لیا ہے، ٹیم بی جلدی کر لیجئے، کاؤنٹنگ شروع کریے۔ 5 4 3 2 1 اور ٹیم بی کچھ بھی نہیں لگا سکی، یہ پھر دیر کر رہی ہے جی۔ سوال تھا کہ مسجد قباء کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن کے گھر پر ٹھہرے تھے؟ انہوں نے لگا دیا ہے سراقہ بن مالک، ادھر بھی سراقہ بن مالک، یہ ایک دوسرے کی مجھے کچھ چیٹنگ بھی لگ رہی ہے، کمر پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر دونوں ٹیموں کا جواب درست ہے، جی، دونوں ٹیموں کا جواب درست ہے، پکی بات ہے؟ غلط ہے، دونوں ٹیموں کا غلط ہے، یہ جواب درست نہیں ہے، بلکہ وہ تھے حضرت کلثوم بن ہدم۔ کلثوم بن
ہدم جی یہاں پر جو ہے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے. کیا بات ہے، 12 ربیع الاول کو دنیا میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، اور جب مکے سے مدینے گئے تو وہ بھی کون سی تاریخ تھی؟ 12. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پیارے آقا کی مدینے میں آمد ہوئی تھی، کہاں آمد ہوئی تھی؟ مدینے میں. تو کیسے آمد ہوئی تھی؟ جھنڈے کے ساتھ ہوئی تھی. کہ کچھ لوگ آئے تھے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے، اور وہ خود حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے. حضرت بریدہ اسلمی، اور پھر انہوں نے کہا تھا حضور آپ کی آمد جھنڈے کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی آمد جھنڈے کے ہاں. تو جھنڈا کہاں سے آئے گا؟ ان کے پاس نیزہ موجود تھا، اس نیزے میں اپنا امامہ باندھ دیا تو بن گیا جھنڈا. ساتھ میں تھے 70 سوار بھی، وہ بھی سب شامل ہو گئے. اب حضور علیہ السلام ہیں، 70 سوار ہیں، اور ساتھ میں جھنڈا ہے، جلوس بھی ہے، جھنڈا بھی ہے. اور حضور کی آمد کے استقبال کے لیے صحابہ پہلے سے موجود بھی تھے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا پڑھ رہی تھیں وہاں پر کھڑے ہو کے چھتوں پر؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یہ کیا پڑھی جا رہی تھی؟ نعتیں ہو گئیں، جلوس بھی ہو گیا، جھنڈا بھی ہو گیا، اور نعتیں بھی ہو گئیں. اور گلی کوچوں کے اندر بچے غلام وغیرہ نعرے لگاتے ہوئے گھوم رہے تھے، جا نبیون جا نبیون. اور اسی طریقے سے رسول اللہ تشریف لے کر آ گئے، نعرے بھی لگ رہے تھے آمد سرکار کے، جلوس بھی تھا اور جھنڈے بھی تھے. اور تاریخ کیا تھی؟ 12. کیا بات ہے. اب آمد ہو رہی ہے سرکار کی، تو حضور کے عشاق جو عشق کرنے والے ہیں وہ آمد پر خوشی منایا کرتے ہیں جی. اور حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر یہاں آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا. تشریف رکھیے گا آپ لوگ جی. ایک اور سوال شامل کریں گے اور یہ آخری ہوگا، ٹھیک ہے جی. وہ کون سے ابھی جواب کون دے گا؟ آپ آئیں گے؟ چلے بھائی آپ آ جائیں، آپ تو ہو گیا نا. اور ادھر سے کون آئیں گے؟ آپ آئیں گے، آپ آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. شاباش. آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. سوال پر توجہ ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سا علم بھی آپ کو مل رہا ہے. وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے، کون سی خبر دیتے ہوئے؟ غیب کی خبر دیتے ہوئے. یعنی میرے آقا کو علم غیب ہے، اسی لیے غیب کی خبر دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے. ایران کے بادشاہ کے کیا پہنائے جائیں گے؟ کنگن پہنائے جائیں گے. اور وہ صحابی کون ہیں؟ ان کا نام اس باؤل میں دیکھنا ہے آپ نے. اب موجود ہے یا نہیں ہے، یا یہاں آ چکا ہے؟ اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جلدی سے کر لینا ہے. جی جلدی 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 ہونا ہے. تیسرا یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، جلدی کرنا ہے جی. ہوا کیا تھا؟ چلیں یہ واقعہ اور بتاتا ہوں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے. تو حضرت عمر نے وہ کنگن ان صحابی کو پہنا دیے جن کا سوال کیا گیا ہے، کیونکہ کئی سال پہلے ہجرت مدینہ کے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ان صحابی سے کہ، یعنی جو اب صحابی ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس یعنی ایران کے بادشاہ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے. اور وہ صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک. دونوں کا جواب درست ہے. اچھا وہ کنگن تھے سونے کے. کنگن سمجھتے ہیں کنگن کیا ہوتا ہے؟ کنگن کون؟ کیا وہ ادھر آواز نہیں جا رہی؟ ہاتھ میں پہننے والے. ہاں جو ہاتھ میں جو ہے وہ یہ جس کو سیدھا بھی کر لیتے ہیں بھائی، صحابی کا نام ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی ہاتھ میں پہنتے ہیں نا. اور یہ کون پہنتی ہیں؟ مرد پہنتے ہیں جو ہے وہ بچیاں پہنتی ہیں یا عورتیں پہنتی ہیں؟ عورتیں پہنتی ہیں. لیکن وہ بادشاہ تھے، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ہاتھوں میں پہنتے تھے. اچھا اب سونے کے، اور یہ مرد کو اجازت بھی نہیں ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے کہ آپ کے جیسا کونین میں ہاں جس کو جو چاہیں اجازت دے دیں اور جس کو جس چیز سے چاہیں منع کر دیں. تو یہ آپ کی خاص اجازت کے مطابق انہوں نے یہ سونے کے کنگن پہنے تھے اور انہیں پہنائے گئے تھے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بولے بھائی میں بھی پہنوں گا، اب سونے کے کنگن پہن کے پھر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ.
چلے جی، تو دونوں کا جواب درست بھی ہو گیا اور ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا جی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ سیگمنٹ کس کی جیت کے ساتھ ختم کر رہے ہیں؟ ٹیم اے جیت گئی۔ ٹیم بی کہاں سے جیت گئی؟ بنو نجار لگایا ہوا آپ نے، آپ اپنی رحمت سے جتا دیں۔ ایسے ہی جتا دیں یہ تو، پھر وہ جو بولیں گے ان کا کیا کرنا ہے جی؟ تو ٹیم میں ہماری ٹیم اے جیت گئی ہے۔ چلے بھائی کالز ہیں تو کالز کی طرف چلتے ہیں، ورنہ پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کال کی طرف جانا ہے؟ چلیں کالز میں بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے، اس لیے توجہ ہونی چاہیے کیا چیلنج آ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کون اس چیلنج کو پورا کرتا ہے جی۔ میرا نام ابو آواز تھوڑی بکر سی ہے، تیز کی۔ میں ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج نعرے لگاؤں گا، سرکار جی۔ کی آمد مرحبا۔ کی آمد مرحبا۔ کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ۔ زین العابدین بات کر رہا ہوں۔ زین العابدین بھائی آ آج میں گئے۔ ایک کلام سناؤں گا۔ مرحبا آپ سنائیں گے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ آ گئے آ گئے میرے سرکار آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پیارے وقار بابو جی، محمد احمد اتاری چشتیاں شریف سے آج میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ سنائیں۔ آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمینہ کے بول، اللہ اللہ بولو، اللہ اللہ بولو، اللہ اللہ۔ آج میں زیادہ سے زیادہ نعرے گانے کی کوشش کروں گا، ایک اچھا جی۔ سانس میں۔ چلیں۔ قیامت مرحبا، گن لیں۔ دلدار قیامت مرحبا، مدنی قیامت تین، مرحبا، مکی قیامت مرحبا، چار، اچھے قیامت مرحبا، سچے چلے بھائی۔ قیامت مرحبا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین بھائی، یہ کہہ رہے ہیں 4 پہ سانس لے لی، لیکن ماشاءاللہ آپ کی کوشش مرحبا۔ اور آپ نے کلام کون سا سنایا تھا؟ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ 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 بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سیگمنٹ کی طرف تو چلنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں بھی کلام کی تیاریاں ہوں گی۔ کوئی کلام سنائیں گے؟ کون سا سنائیں گے جو تیار ہو؟ چلے بھائی، فدا الرحمان بھائی کون سا سنا رہے؟ یہ مائک ادھر پہنچائے بھائی، سیدھے ہاتھ سے لے مائک، لے آگے پہنچائے، آگے جی۔ کون سا ہے آپ کا؟ محبت کا، عنایت کا، عطا کا۔ ہاں سبحان اللہ۔ مائک آف ہے لیکن آپ کا کیسے پتہ چلے گا جی؟ تو سب نے ساتھ دینا ہے پھر ہمارے فدا الرحمان بھائی کا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بھی مل کے مرحبا کے نعرے بھی لگانے۔ چلے جی کلام۔ محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ نیا کوئی نبی ہرگز نہیں ان کے بعد آئے گا، نیا کوئی نبی ہرگز نہیں ان کے بعد آئے گا، نیا کوئی نبی ہرگز نہیں ان کے بعد آئے گا، کہ خاتم بن کے میرے مصطفیٰ کا چاند نکلا ہے، محبت کا، عنایت کا، عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ زبان و قلب پر ہے آمد سرکار کے نغمے، زبان و قلب پر ہے آمد سرکار کے نغمے، صدائے مرحبا
مرحبا صد مرحبا کا چاند نکلا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ سبحان اللہ، وہ چاند نکلا ہے کہ جس نے سارا زمانہ جگمگا دیا، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، کیا بات ہے۔ اور سیگمنٹ کی طرف بھی چلنا ہے، ہر حرف میں آقا کی شان۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ جی سیگمنٹ ہے ہر حرف میں آقا کی شان، اور یہ سیگمنٹ جیتے گی ٹیم کون سی ٹیم جیتے گی؟ بی کہہ رہی ہے بی جیتے گی، یہ کہہ رہی ہے ای جیتے گی۔ دیکھ لیتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی۔ آئیے جی چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے لیے حرف دکھائیں گے ہم ٹیم اے کو۔ دکھاتے ہیں جی حروف، جو مدینہ کہیں گے وہاں رک جائیں گے جی۔ کہہ دیں مدینہ، با، با سے شیر جی۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ ٹیم بی کے لیے شیر دکھائیے گا، مطلب حروف دکھائیے گا۔ ٹیم بی مدینہ، زور سے کہنا ہے، ویسے مدینہ نون پہ پھر رک گیا ہے، لیکن نور والا تو ہو گیا، نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے جی۔ کاؤنٹنگ شروع کر دیں کیا پھر آپ کے لیے؟ 4 نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا صحیح پڑھا یہ دیکھ لیں، اچھا پکا ہے، ہر شعر میرے کو یاد ہو ضروری تو نہیں ہوتا۔ چلے بھائی تو مان لیتے ہیں ٹیم بی کے کہنے پہ ہی کہ انہوں نے صحیح پڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں، برابر ہو گیا ہے مقابلہ، کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں تھا۔ چلے بھائی مائک دیجیے گا ہمیں، جلدی سے مائک جی۔ ہمارے ساتھ یہ بچیاں بھی تو موجود ہیں چھوٹی چھوٹی سی، آپ آئیں گی ادھر ہمارے پاس، یہاں ہمیں آنا پڑے گا، آپ آ جائیں گی، کھڑے ہو کے آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماں جھنڈا ہاتھ میں ہی رکھیں، جھنڈا کیوں نیچے جی؟ نور الحریم، ادھر دیکھنا ادھر، ہاں جی نور الحریم، ماشاء اللہ نور الحریم۔ ہمارا کون سے پروگرام میں آئی ہیں؟ کیا نام ہے پروگرام کا؟ یہ تو سوچ میں پڑ گئی پروگرام کون سا ہے۔ چلے بھائی نصیبہ والی آپ کھڑی ہو جائیں جی، آپ نے بتانا ہے نام پروگرام کا، ادھر دیکھنا تھوڑا سا۔ ہاں پروگرام کا نام کیا ہے؟ کونین میں سے تم سا کوئی نہیں، دوبارہ سے، کونین میں سے تم سا کوئی نہیں، کونین میں سے تم سا کوئی نہیں۔ چلے کونین میں سے تم سا کوئی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اچھا بھائی نعرے آپ نے، ارے پھر چلی گئے آپ، آ تو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ہاں ایسے ہی کھڑا ہونا ہے ٹھیک ہے۔ آپ اتنے دور سے ہمارے آپ پروگرام میں آئی ہیں تو کچھ آپ سے بھی تو باتیں بننا بنتی ہیں نا۔ آپ نے کہنا ہے سرکار کی آمد، آپ نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی۔ نعرے لگائیں، سرکار کی آمد مرحبا، اب آپ نے نعرہ لگانا ہے، یہ جواب دیں گے جی۔ چلے مائک دے دیں، اور دے دیں ایک مائک جی، آپ نے لینا ہے جا کے سیدھے ہاتھ سے مائک لے لیں، یہ دیکھیں ہاں یہ جی۔ چلے آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، آپ نے نعرہ لگانا ہے، دیکھتے کون زیادہ زور سے نعرہ لگاتا ہے اور کون جواب زور سے دیتا ہے ٹھیک ہے جی۔ نعرہ، سرکار کی آمد مرحبا، اب آپ نعرہ لگائیں، جواب دیں گی۔ دلدار کی آمد مرحبا، اب آپ نعرہ لگائیں، نعرہ ہی نہیں آ رہا۔ داتا کی آمد، داتا کی آمد مرحبا، دونوں کی آواز برابر چل رہی ہے لیکن کوئی بھی جیت نہیں رہا۔ ٹیم اے کو، آپ ٹیم اے سے ہے نا، اپنی ٹیم جتانی ہے تو آپ نے زور سے لگانا ہے نعرہ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی باری ہے، نعرہ لگائیں آپ۔ سرور کی آمد، سرور کی آمد،
زور سے کہیں. مرحبا کہنا ہے آپ نے تو بھی. مرحبا. ہاں اب آگے نعرہ لگانا ہے آپ نے. اول کی آمد. اول کی آمد. مرحبا. کس کی آواز تیز ہے؟ یہ والے میں تیز لگائے ٹیم بی نے. ویسے تو برابر چل رہی تھی. چلے بھائی ٹیم بی آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے تھوڑی سی آگے بڑھ گئے. بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ہماری بچیاں بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. سب نے جشن ولادت منایا. چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جشن ولادت منائے. اور وہ تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں سجاوٹ وغیرہ میں کچھ کمی ہے اور یہ جھنڈا اوپر ٹھیک ہے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. اچھا ایک تو سجاوٹ میں کمی ہے اس کے اندر بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم نے گھر کو سجانا ہے. گھر میں بول سکتے ہیں. بہت سارے کام آپ کے بولنے پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جس کے ایسا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو سجاوٹ ہے اس کا خیال بھی رکھنا ہے. جو سجاوٹ کی چیزیں ان کا خیال بھی رکھنا ہے. جھنڈیاں اور جھنڈے وغیرہ لگائے اس کے بعد پتہ چل رہا ہے وہ زمین پہ آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ لوگ جو ہے زیادہ تر گھر پہ ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں خیال رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے خیال رکھنا ہے. اور جو بجلی کی چیزیں لگائی گئی ہیں ایک تو اس سے تھوڑا سا دور رہیں. اور اس میں بعض اوقات گھر میں شروع ہو جاتی ہے بال وغیرہ اور پھر وہ پتہ چل رہا ہے گئی. اور وہ جتنی انہوں نے لائٹیں لگائی تھی وہ سب نے آپ نے ایک ایک کر کے توڑ لی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اب ہمارے پاس کالز بھی ہیں سیگمنٹ بھی ہے تو کالز لے لیں پہلے پھر سیگمنٹ لے لیتے ہیں. سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان. محمد سفیان. کون سا سیگمنٹ لائے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اچھا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیگمنٹ لائیں وہ بھی شامل کریں گے. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں دیکھیں کالرز کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام ابراہیم رویز ہے. میں کراچی کلفٹن سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. بہت اچھی بات ہے. کا نور دل پہ چھا گیا آ گئی نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کی بریا آ گئی نبی آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. میں نعرے لگاؤں گا. سرکار قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا کی قیامت مرحبا قیامت مرحبا آقا اتار قیامت. ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی آپ کی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. لیکن جھنڈے ہم نے احتیاط سے ہی لہرانے ہیں اور یہیں پر جھنڈے کے نا تھوڑے معاملات آؤٹ نظر آ رہے ہیں. بچیوں نے تو بڑے اچھے سے ہینڈل کیا ہوا ہے لیکن بچے تھوڑا سا تو اس کا خیال رکھنا. اچھا آپ نے انداز سے نعرے لگائے لیکن ذرا اور زوردار. میں یہاں کہنے والا تھا بھائی جواب تو دیں اچھے انداز سے لیکن نعرے کیسے لگنے چاہیے. غفران بھائی نعرے لگائیں تو کیسے لگائیں ذرا لگا کے دکھا دیں. پھر سرکار کی آمد تک کی آمد تک کی آمد خالق کی آمد الجا کی آمد حق کی آمد حسین کی آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد افسر کی آمد آقا افطار کی آمد. تو ایسے نعرے ہونے چاہیے مزے آ جائیں. مزے کو بھی مزہ آ جائے. آئیے اب سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت خوانی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی سیگمنٹ. جی آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کی باتیں سنیں گے جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن کے بارے میں کہی ہیں. ایک جنتی صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ احسن الناس وجہن و احسنہ خلقن. یعنی اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شکل میں بھی اور خلقت یعنی پیدائش کے لحاظ سے بھی تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و انورہم خلق لونا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور خشک رنگ تھے. سبحان اللہ. مزید آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے
چاند سے تشبیہ دی. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ تو آپ کے چہرہ انور پہ، آپ کے چہرہ انور میں موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا. سبحان اللہ. اسی طرح جنتی صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھتا تھا. سبحان اللہ. اور یوں معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. اللہ پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صدقے ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اب بلا تاخیر ہم نعت کی طرف جائیں گے، اور آپ نے ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں، اور اسی پہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. جی شروع کی. جب تلک یہ چاند تارے چلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے چلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا. الصلاة علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة علیکہ یا حبیب اللہ. خود کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، خود کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے. جب دل جلاتے چھٹی پٹاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاة علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة علیکہ یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. بولو الصلاة علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة علیکہ یا حبیب اللہ. اے گدا تو بادشاہ بھر دے پھجالا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پھجالا نور کا. نور دے دو نا تیرا میرا ہر صدقہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. پرچم کی ہے بہار، ہے خوشی شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار، ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی. ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سہرے کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. ہر غلام
अदा जगरा चांद सा आ गए नबी आखिरी नबी आ गए नबी आखिरी नबी मस्ती और सुरूर में बज़्म कायनात है आशिकों में धूम है जश्न वाली रात है आशिकों में धूम है जश्न वाली रात है सज गई ज़मीन सज गया सज गई ज़मीन अर्श सज गया आ गए नबी आखिरी नबी 12वीं का नूर दिल पे छा गया आ गए नबी आखिरी नबी आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला आलम ने रंग बदला आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा 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 या नूर अल-आइनी मरहबा फसले बहार आई शक्ले निगार आई फसले बहार आई शक्ले निगार आई गुलजार गए ज़माना गुलजार गए ज़माना गुलजार गए ज़माना सुबह शबे विलादत मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा आ गए सरकार मेरे आ गए सरकार मीलाद का मौसम आया है मीलाद का मौसम आया है मीलाद का मौसम आया बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया